أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا وہ تذکرہ کیا ہے جو ان کے مصر پہنچنے کے بعد کا ہے۔ وقال الذی اشتراہ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو آگے فروخت کر دیا۔ اس شخص نے کہا جس نے اس کو مصر میں خریدا اپنی بیوی کے لیے، اکرمی مثواہ، اسے عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں عنقریب فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، تاکہ ہم آپ کو باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 تے 22 ہے۔ ان وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او شخص جائے مصر دے وچ او کو خریدا، یعنی کہ عزیز مصر۔ عزیز مصر کا ذکر ہے کہ عزیز مصر نے خریدا لمراته، اپنی بیوی واسطے خدمت واسطے خریدا۔ تو ان ٹائم اپنی بیوی کو عزیز مصر، عزیز جڑا ہی نا ان ٹائم لقب ہے بادشاہ دا، جڑا حکومت دا بادشاہ ہے ان کو عزیز آتا ہے۔ عزیز مصر کا مطلب ہے کہ مصر دا بادشاہ۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی، اور مفسرین دے نزدیک جڑی ان دی بیوی ہے ان دا نام ہے زلیخا، تو اپنی بیوی زلیخا کو آکھیا اکرمی مثواہ، بھئی جڑا سا غلام خریدے، اور جڑا غلام خریدا وہ خریدن والا کیونکہ بادشاہ خود ہے، تاجر کو یہ چیز دا پتہ چل گیا کہ یہ اپنے گھر واسطے گنن چاہتے ہیں اور خدمت واسطے گنن چاہتے ہیں، اور انہیں کوئی غلام پسند بھی آئے تو انہیں اپنا من مانا ریٹ لاتا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے دے بھاؤ دے وچ بیچیا۔ اتوں انسان اندازہ لاوے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف مراحل دے وچ گزریں دے۔ جڑا کنویں تو باہر نکلن تو بعد جڑا انہوں دا ریٹ لگا وہ کیا ہے؟ چند درہم، اور وہ کھوٹے سکے۔ تو وہ یوسف کھوٹے سکے دے وچ وکدا پے، اور وہ یوسف بازار مصر دے وچ سونے دے بھاؤ وکدا پے۔ تو انسان دی قیمت کہیں لے کیا ہوندی ہے، کہیں لے کیا ہوندی ہے۔ اور یہ تو یہ بھی معلوم کیا پہلے گنن والے کیا ہیں؟ تاجر ہیں۔ تو تاجر نے اپنی حیثیت دے مطابق گدا، کھوٹے سکے وچ گدا، اور جن دلے بادشاہ نے انہیں کو خریدا تو وہ اپنی ویلیو دے مطابق خریدا۔ خریدن تو بعد انہیں اپنی بیوی کو آکھیا اکرمی مثواہ، ایک عزت نہ رکھ، ممکن ہے کہ اس آپ کو فائدہ پہنچاوے، یا یہ کہ حالی تو بھئی غلام ہے، بادشاہاں دے شہزادے دے طور طریقے مختلف ہونے، بھی ان دی اسا تربیت کرے سو، تربیت کرنے کے بعد ممکن ہی کو اسا اپنا بیٹا بڑھا دیں سو، تو انہوں نے خرید کے اپنے کول گھن کے گئے۔
محل دے وچ پہنچ گئے. ہن اللہ تعالیٰ کیا فرمیندے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. تو این طریقے نال اساں یوسف کو سرزمین مصر دے وچ جگہ عطا فرمائی. ہن کتھوں یوسف علیہ السلام آئے؟ کھوہ دے وچوں. کھوہ کتھاں اور بادشاہ دا محل کتھاں؟ تو یوسف علیہ السلام کو گویا کہ ٹھکانہ مل گیا کہ بجائیں دے کہ وہ اگو تے تاجر کہیں بے تاجر کو بیچیا، وہ کہیں بے تاجر کو بیچیا، تو وکدے وکدے وہ مختلف جہیں دے ہوتے وکدے وکدے کتھاں ہی پہنچ ونجنا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو نہ صرف ٹھکانہ بلکہ بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ دے محل دے وچ رہن پائے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. فرمایا کہ تاکہ ایک محل دے وچ رہن، کیونکہ محل دا رکھ رکھاؤ مختلف ہوندے، بادشاہ دا طور طریقہ مختلف ہوندے، اتھاں انہیں دا رہن دا طریقہ مختلف ہوندے، بازار دے وچ یا محل تو باہر جڑا ہوندے طور طریقہ وہ مختلف ہوندے. اون ٹائم بادشاہ دے کول ذہین لوگ آمدے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آمدے ہیں. بادشاہ دے آس پاس عام طور تے وہ لوگ سمجھے ویندے ہیں جڑے سیانے ہوئے، جڑے سمجھدار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ انہیں کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ ایسا انہیں کو خواباں دی تعبیر سکھے سن. اے علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواب جڑا انہیں ڈٹھا بچپن دے وچ، وہ خواب دی تکمیل واسطے اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا کرنا ہے. اور یہ تو یہ بھی معلوم کیا کہ یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام کائنات ہے کہ انسان اپنی قسمت کے اوپر صبر کرے. انہی قسمت دے وچ جڑا لکھا ہوا ہے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمانے تو لازمی نہیں کہ وہ فوراً ملے، وہ تاخیر دے نال بھی مل سکتے. کہ جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تاخیر دے نال عطا فرمایا. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ اپنے کم دے اوتے غالب. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثریت لوگوں دی لا علم نہیں، وہ جانتے کیا. ہن بھرا میں کیا سوچیا؟ بھرا میں یہ سوچیا کہ اسا یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے پہ ہیں، یوسف علیہ السلام کا مستقبل تباہ کرنے پہ ہیں. تو انہیں دی کیا سوچ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر، ان کی تدبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کھوہ کو گن کے محل تک پہنچا دی تھی. گھرا میں کھوہ دے سکیا لیکن اللہ تعالیٰ نے محل تک پہنچا دی تھی. تو جتنا بھی لوگ اتوں سبق یہ ملتے کہ چاہے جتنا لوگ تاری مخالفت کریں، جتنا تاری خلاف تھی بنیں، اگر تاری قسمت دے وچ مختلف چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ کو رل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جویں یوسف علیہ السلام نے براواں نے سارے رل کے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. اور تاجریں انہیں کوئی علم کا نہیں کہ کل دا یہ بال وڈا تھی کہ بادشاہ بن سے، انہوں نے بھی ایک عام غلام سمجھیا اور بازار مصر دے وچ بن کے بھی انہاں ایک عام غلام کی حیثیت دے نال بن کے پیش کیتا. یہ تو ریٹ انہیں تو یہیں واسطے زیادہ لگ گیا کہ انہوں تے نظر یوسف علیہ السلام دے ہوتے بادشاہ اور ان بیوی زلیخا دی پائے گئی. انہیں کو پسند آ گیا. جنہیں پسند آ گیا وہ تاجر ہے، وہ بزنس مین ہی ہوں، اپنا تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے. کو جنہیں پتہ لگ گیا بھائی ہی کو گھن دیں، انہیں آخیا کہ بڑا مہنگا ہے. حالانکہ وہ کھوٹے سکے دے عوض گن کے آیا ہے، لیکن فائدہ حاصل کرنے کی خاطر انہیں آخیا بڑا مہنگا میں گھن کے آیا ہوں. ایک غلام عام غلام نہیں. تو اس سونے دے بھاؤ دے وچ یوسف علیہ السلام کو بیچیا. کہل انسان کی قیمت کیا ہے؟ کہل انسان کی قیمت کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. جنہلے یوسف علیہ السلام جوانی دے وچ پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اسا انہیں کو حکمت اور علم عطا فرمایا. حکمت تو مراد نبوت، انہیں کو نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، یعنی خوابیں دی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور یہ اسا اپنے نیک لوگوں کو بدلہ دیندے ہیں. تو جڑا اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ہے ان دے مخالفت دے وچ چاہے ساری دنیا بھی تھی ونجے، ان دی مخالفت دے وچ وڈے تو وڈا دشمن بھی چاہے کوئی کیوں نہ بن ونجے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دے نال محسن دے نال نیک عمل کرن والے دے نال کہیں کہ نہیں بھی ان دے نال برا نہیں تھی ونجے. اللہ تبارک و تعالی ان شخص دی حفاظت فرمائے.